صفائے ہستی سے مٹ جانے والی اس بدبخت اور ناپاک قوم نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے اس دنیا میں کسی قوم نے نہ کی، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ آخر یہ لوگ اس گناہ میں کس طرح مبتلا ہوئے، اور اس دنیا پہ ہم جنس پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور پھر اللہ پاک نے ان لوگوں پر آگ اور پتھروں کا عذاب کیوں نازل فرمایا۔ اس قوم کے کچھ لوگ پتھروں کے بنا دیے گئے تھے جو آج بھی عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ دنیا کی پہلی ہم جنس پرست قوم کون تھی۔ یہ قوم ایسا کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اسے دنیا کی سب سے بدترین قوم کہا جاتا ہے۔ ان کا کیا انجام ہوا تھا، ان سبھی سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے والے ہیں، لہٰذا گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پیارے دوستو، دنیا کی بدترین فحاشی کرنے والی قوم لوط ہے۔ یہ لوگ اس قدر گھٹیا تھے کہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے ہم جنس پرستی کیا کرتے تھے۔ شہر صدوم میں رہنے والی یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی امت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ نیز لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے زمانے میں اہل صدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تھے۔ ان کے والد ہاران کے انتقال کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بابل میں مقیم رہے، اور پھر ایک عرصے بعد صدوم نامی شہر میں آباد ہو گئے۔ صدوم کے پاس 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1 لاکھ نفوس سے زیادہ ہی تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھے۔ باغات کی کثرت تھی تو لہلہاتے کھیت یہاں کے باسیوں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھے، اور یہی وجہ تھی کہ قرب و جوار کی بستیوں کے باسی بھی اپنی معاشی و غذائی ضروریات کے لیے ان بستیوں کا رخ لیا کرتے تھے۔ مگر یہ بات ان بستیوں کے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والے پھلوں، اناج اور سبزیوں پر صرف انہی کا حق تھا۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں نہ آئیں، لیکن یہ انہیں منع کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ جب کوئی قوم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے غرور و تکبر اور عادت بد میں مبتلا ہو جائے تو ایسے لوگوں کے دل و دماغ پر شیطان قابض ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والوں کو روکنے کے طریقہ کار پر غور و خوض کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اجنبی بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت توجہ سے سنی اور طریقہ بتانے پر اصرار کیا۔ ابلیس نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ایک خوبصورت نوعمر لڑکے کے بیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر اس بدکاری کے موجد یہی ملعون لوگ تھے۔ انہوں نے شیطان کی ایما پر ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کا اولاد آدم علیہ السلام میں اس سے پہلے کسی کو خیال تک نہیں آیا تھا۔ یہی وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی اور بیہودہ حرکات سے منع فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کی عادت بد کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے اور دن رات انہیں نصیحت و تبلیغ کرتے رہتے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ مزید رٹائی اور ہٹ درمی سے یہ کام فخریہ کرنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی سخت رویہ رکھتے اور ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے؟ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کے بدلے نہیں مانگتا۔ میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟
حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا برا لگتا تھا، چنانچہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اس طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ قرآن پاک میں ہے، وہ کہنے لگے، اے لوط علیہ السلام، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تم کو شہر بدر کر دیں گے۔ چنانچہ لوط علیہ السلام مایوس ہونے کی بجائے قوم کو راہ راست پر لانے کی جدوجہد میں مصروف رہے، لیکن وہاں تو کیفیت یہ تھی کہ مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا کی، یعنی جتنا حضرت لوط علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے، وہ اتنا ہی ان کا تمسخر اڑاتے، اور پھر ایک دن انہوں نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اب تک دردناک عذاب سے محفوظ رکھا تھا، اور بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود انہیں ڈھیل دی جا رہی تھی، لیکن اب انہوں نے خود ہی عذاب کی فرمائش کر دی، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب کم عمر لڑکوں کو دیکھا تو آپ گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے، اور انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم کے لوگوں نے دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے آپ پر ایمان لایا تھا، اور وہ منافقہ تھی اور کافروں کے ساتھ تھی۔ اس نے جا کر اہل سدوم کو یہ خبر دے دی۔ لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہیں۔ یہ سنتے ہی بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ لوط نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ یہ سن کر یہ لوگ بولے، تم بخوبی واقف ہو، ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے بھی تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ بدفعلی میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے، تم اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، تم میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ لوط علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کو ہی نکل گئے۔ اہل سدوم کے لڑکے دروازے توڑنے پر بضد تھے۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بستی کو اپنے بازو پر اٹھا کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے کتوں اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنیں۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا تھا۔ ان کی بیوی لوط علیہ السلام کے ساتھ ہی تھی کہ کچھ دور جا کر واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ پتھر ان کو لگتے ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب رات تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی اس خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار، مچھلی، مینڈک وغیرہ تک زندہ نہیں رہ سکتے، اس لیے اسے بحیرہ مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق و جستجو کے بعد تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ آج یورپی ممالک میں انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کے لیے اجازت دی جاتی ہے، جو اس فحش عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہے۔ انسانی معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور روایتوں کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے شیطان سے پوچھا، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کون سا ہے؟ تو ابلیس بولا، جب مرد مرد سے بدکاری کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس عمل سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔